ہاں کوئی انسان نہیں چاہتا ہے، کوئی انسان نہیں چاہتا ہے دنیا میں ناکام ہونا۔ ہر انسان کی چاہت یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بڑے عہدے پر پہنچ جاؤں، میرے پاس سب کچھ ہو، سب خوشیں میرے پاس ہوں۔ ہر انسان کی چاہت ہے، لیکن میرے بھائیو کامیابی ہر انسان کو ایسے نہیں ملتی، اور ہر انسان دنیا میں کامیاب ایسے نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی کامیابی کی فکر لی، آخرت کو بھلا دیا، جو اصل کامیابی ہے۔ سوچو تو صحیح، آخرت میں کل کیا ہوگا اگر ہم وہاں ناکام ہو گئے؟ اصل کامیابی تو میرے بھائی آخرت کی ہے۔ دنیا میں ناکام ہونے کے بعد موقع ہیں ہمارے پاس۔ کتنی بھی بڑی تجارت ہو، کتنا بھی بڑا بزنس ہو، کتنی بھی بڑی انسان کی پرابلم ہو، اگر دنیا میں الجھن آئی ہیں، دنیا میں مصیبتیں آئی ہیں، تو حل کے لیے ٹائم ہے، راحت کے لیے ٹائم ہے، اطمینان کے لیے ٹائم ہے۔ بندہ سکون میں آ سکتا ہے، پرابلمز کو سولو کر سکتا ہے، پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے، فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، پھر پاس ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو بندہ فیل ہوا ہے، ابھی اس کے پاس وقت ہے، زندگی ہے، موقع ہے۔ اگر زندگی ہے تو موقع ہے، وہ پھر محنت کر پاس ہو سکتا ہے۔ ایک بار نہیں، 1000 بار بھی فیل ہوگا تو اس کے پاس موقع ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آخرت میں ناکام ہوگا، نیکیاں کم ہو گئیں، اعمال کم ہو گئے، زندگی ایمان والی نہیں گزاری، وہاں موقع نہیں ہوگا کہ اب تم نیکی کر لو، یا میں اعمال بنا لوں، یا ہمیں موقع مل جائے۔ نا میرے بھائیو، دھوکے سے نکلو۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر انسان کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑا افسوس کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہم سب کے گھروں میں کوئی ایک بندہ کامیاب نکلتا ہے، کوئی ایک بندہ اچھے مقام پر جاتا ہے، ایک بندے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ اپنی زندگی کو بہتر گزارتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل ایسا نہ ہو کہ ایک آدھ بندہ وہاں کامیاب ہو، پوری فیملی کا کیا ہوگا بتاؤ؟ حالانکہ بچنا تو ہم اللہ کا عذاب سے سب کو ہی ہے، بچنا تو سب کو ہی ہے۔ اگر کل ناکامی مقدر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے تم نے اس بات کے بارے میں؟ کبھی محسوس کیا ہے کہ کل جب ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، قبر میں تنہا ہوئیں گے، تو کیا ہوگا بتاؤ؟ کل اعمال ہمارے کم ہو گئے، ناکامی مقدر ہو گئی، ذلت کے سہرے پہننے پڑ گئے، تو کیا ہوگا؟ کلوندے مجھ جہنم میں پھینک دیا گیا، کیا ہوگا؟ سوچا ہے تم نے کبھی؟ میرے بھائیو، یہ کامیابی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں ارے ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی نہیں ہونے کے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ تھوڑا اس بات کے بارے میں غور کریں۔ کامیاب ہونے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انبیاء علیہ السلام نے، یعنی نبیوں نے قربانی کیسی کیسی دی تم کو خبر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ حالانکہ اللہ نے قربانی نہیں لی، لیکن اللہ کے لیے قربان کر دیا بیٹا۔ ہمارے حوصلے اتنے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، قوم نے کس طرح زندگی بسر کری خبر ہے آپ کو؟ کس طرح اللہ کا عذاب آیا پھر؟ کیوں؟ ناکامی ان کے مقدر ہو گئی، جنہوں نے نافرمانیوں میں زندگی گزاری۔ جو فرما بردار تھے اللہ نے بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے حکم دیا ایک کشتی بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا انہوں نے اس میں سوار کیا، اور پھر اس کشتی میں بیٹھے، اور پھر اللہ کا جو عذاب آیا سب کو تباہ کر دیا۔ صرف وہی بچا جس کو اللہ نے بچایا، سمجھتے ہو؟ اور پھر آگے چلو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ، آج ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کو اپنا بناتے ہیں۔ سوچو، دنیا کو اپنا بنانا مقصد نہیں ہے، دنیا میں کامیاب ہونا مقصد نہیں ہے، ہاں لوگ ہماری عزت کریں مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کو راضی کر کر کامیاب ہونا، اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کی مان کر زندگی بسر کرنا۔ فرعون کے پاس اتنا کچھ تھا، ناکام کیوں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کری، کس طرح برباد ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لوگ نافرمان بنے، کس طرح اللہ نے برباد کیا؟ بتاؤ، فرعون سمیت کس طرح ہلاک کروایا دریا میں؟ سنا تو ہوگا۔ آج ہم سوچتے ہیں کامیابی ہمیں ایسے مل جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر، اللہ کے رسول، دنیا کے لیے رحمت للعالمین، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے قربانی دی؟ آپ کے صحابہ کو کس طرح تکلیف دی گئی، کس طرح ستایا گیا، کس طرح ظلم کی انتہا پار کی گئی؟ آپ نے سنا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی؟ آپ طائف کا سفر بھول گئے؟ آپ وہ نبی کے مبارک جسم سے خون کا بہنا بھول گئے؟ وہ جوتوں کا رنگین ہونا بھول گئے؟ وہ آپ کا اللہ ہم سب گناہ گاروں کو معاف کرے، وہ آپ کا اس تکلیف میں دوڑتے رہنا کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، آپ کو ستا رہے تھے، اور اس حال میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ بھول گئے ان سب باتوں کو؟ کس لیے کر رہے تھے یہ لوگ؟ کس لیے دے رہے تھے اتنی بڑی بڑی قربانی یہ لوگ؟ ورنہ اللہ کے نبی کے صحابہ کمزور تھے؟ کتنی جنگ فتح کی ہوں ان لوگوں نے، سمجھتے ہو کس کی خاطر کی، کس لیے کی؟ اللہ راضی ہو جا، اللہ ہمارا راضی ہو جا، اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ پھر یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کامیاب کیا۔ ہاں، اللہ نے کہا یہ لوگ کامیاب ہیں، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی کو کس طرح ستائے گا، کس طرح تکلیف اٹھائیں اللہ کے نبی نے؟ کیوں اٹھائیں؟ کہ اللہ راضی رہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور آج ہم سوچتے ہیں کامیابی ہمیں ایسے مل جائے گی، کامیاب ہم ایسے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا، مصیبتوں سے لڑنا پڑے گا، اپنا آپ کو صبر کرنا سکھانا ہوگا، اللہ کو راضی کر کر دکھانا ہوگا۔ دنیا سے مایوس نہ ہونا، اصل مقصد ہمارا آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کی قسم دنیا قدموں میں آئے گی۔ دنیا پھر تم اتنی عزیز، اتنی محبوب نہیں ہوگی جتنی آج دنیا کی ہوس میں دوڑے جا رہے ہیں، نہ دن دیکھنے نہ رات دیکھ رہے ہیں، آخرت کو بھلا کر دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ نہ تو دنیا ہاتھ آ رہی، نہ مال بن پا رہا، اور آخرت کو بھلا کر اعمال بھی نہیں بن پا رہے۔ مال بھی نہیں رک رہا، اعمال بھی نہیں بننے، دنیا بھی نہیں مل رہی، اور آخرت میں ہم اپنی نہیں کر رہے۔ دیکھو تو سی آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کامیابی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر چاہتے ہو کامیاب ہونا تو اللہ کی قسم اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ بری چیز ہو صبر کرو، برا وقت گزر رہا ہے صبر کرو، اللہ کو ہر حال میں راضی کرو، اللہ کے ہر حال میں شکر گزار بنو۔ اللہ کی قسم اللہ کے بندوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم بھی اللہ کے فرمان بردار بنیں، اللہ سے محبت کرنے والے بنیں، اللہ کے حکم کرنے والے بنیں، اس جنت کے حقدار بنیں، اس جنت کو اپنا بنانے والے بنیں۔ ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ایسی زندگی گزاریں، ایسی زندگی نہ گزاریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جب ہماری اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ ہم سے ناراض ہو۔
ہاں اللہ ہم سے ناراض ہو، اللہ کا ہم پر غصہ ہو، ایسی زندگی نہ گزاریں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ دنیا میں اس طرح محنت کریں کہ بس دنیا ہماری راحت کی گزرے، آرام سے گزرے، محبت کے ساتھ گزرے۔ اگر ہم سوچیں تو میرے بھائیو، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جیسی یہ دنیا ہے ایسے مزے جنت میں بھی نہیں ہوئیں گے، جنت میں بھی نہیں ہوئیں گے۔ بات تھوڑی عجیب لگے گی، ہاں بات حجم نہیں ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے، حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، حقیقت ہے۔ دیکھو اب تھوڑا تم سوچو، پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے ایک وقت طے کیا، ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک سال طے کی، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 دن میں آپ نے یوں کہا کہ ان میں پیسے جوڑوں گا، ایک دن میں 100 روپے روز ڈالوں گا، ٹھیک ہے، ایک دن میں 100 روپے روز ڈالوں گا 365 دن تک۔ اب جب 365 دن آپ پیسے جوڑیں گے تو آپ کے پاس مال زیادہ ہوتا رہے گا، روز آج 100 ہیں کل 200 ہوئیں گے، پھر 300 400 ہوئیں گے، پھر 1000 2000 ہوئیں گے۔ جس طرح وقت گزرتا رہے گا، ایک سال مکمل ہوتے 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 آپ کے پیسے کتنے بیٹھ جائیں گے؟ 36,500 روپے، 36,500 روپے۔ اگر آپ 100 روپے روز 365 دن ڈالیں گے تو یہ آپ کے بیٹھے 36,500 روپے، 36,500۔ اب جب آپ سوچیں، جب آپ کے سال پوری ہو جائے گی اور آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس تو بس اتنے ہی پیسے ہیں، اور آپ کو پیسوں کی اور ضرورت تھی، تو آپ ان دنوں کو یاد کریں گے کہ کاش میں اس میں سونا گیر کے 150 کر دیتا ہے جی، 200 کر دیتا۔ آپ یعنی جتنے کرتے اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوتا، آپ جتنے زیادہ پیسے کرتے اتنا زیادہ آپ کو اضافہ ہوتا، فائدہ ہوتا، اور اتنی زیادہ آپ کو مزہ آتا جتنے زیادہ پیسے ہو جاتے۔ آپ کے پاس وہ سال تھی پیسے کرنے کی، آپ اس میں محنت بھی کر رہے تھے، آپ نے اس میں اچھی لگن سے پیسہ اکٹھا کیا، لیکن اب وہ موقع نہیں ہے، اب وہ موقع نہیں، تو آپ کو وہ کتنا یاد آئے گا؟ اب مجھے بتاؤ، اس میں آپ کو موقع تھا، آپ اچھے سے کر بھی رہے تھے، ہے جی، اگر آپ چاہتے تو اس میں کر لیتے، اور اب آپ کے پاس موقع نہیں ہے، اب آپ کر نہیں سکتے، تو مجھے بتاؤ یہ وقت اچھا ہے یا وہ وقت اچھا تھا؟ بتاؤ، اب کا وقت بہتر ہے، وہ وقت زیادہ بہتر تھا کہ آپ چاہتے تو زیادہ کر لیتے اور اب زیادہ مزے لیتے؟ بتاؤ کون سا وقت بہتر تھا؟ تو آپ کہیں گے وہی زیادہ بہتر تھا، ہے نا؟ اب تھوڑا سمجھو، وہ جنت ہے، جنت، جنت میں ہر چیز ہوگی، لیکن کس طرح ہوگی؟ ہمارے اعمال کے مطابق، جس نے جتنا اعمال بنائے اس کے مطابق۔ دنیا میں ہمیں موقع ہے اعمال بنانے کا، ذکر کرنے کا، سجدے کرنے کا، اللہ کو اپنی محبت کا اظہار کر کر دکھانے کا، اللہ کو اپنا بنانے کا، اللہ کی بات کو مان کر زندگی بسر کر کر دکھانے کا ہمیں دنیا میں موقع ہے۔ اگر میں دنیا میں اللہ کے حکم پر اچھے سے چلوں گا، میں ایک سبحان اللہ بھی کہوں گا، مجھے اس کا بھی ثواب بہت بڑا ملے گا، کانٹا چبھے گا تو ثواب ملے گا، ہاں نیک کام کروں گا تو ثواب ملے گا، میں جو دنیا میں کروں گا مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، میں اللہ سے ڈرتا رہوں گا، گناہوں سے توبہ کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا، نیک کام کرتا رہوں گا، تو میرا اللہ مجھ سے اور راضی ہوگا۔ سمجھتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میرا اللہ مجھ سے اور راضی ہوگا، اور میں اسی طرح زندگی بسر کرتے 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 ایک لمبا وقت گزار دوں، تو میں جتنی عبادت کروں گا، جتنے زیادہ اچھے کام کروں گا تو اتنے زیادہ اعمال بنیں گے، اتنے زیادہ نیکیاں ہوئیں گے، جتنے زیادہ اعمال ہوئیں گے، جتنی اچھی زندگی گزاری ہوگی اتنی اچھی مجھے آخرت میں زندگی ملے گی۔ سمجھتے ہو؟ یہ مختصر ہے، وہ لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ میرے بھائیو، یہ جو موقع ہے اللہ کو راضی کر کر دکھانے کا، سجدے کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اعمال بنانے کا، یہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں یہ موقع نہ ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ آخرت میں ہمیں
یہ والی لذت نہیں ملے گی کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے اچھی چیزوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ جنت میں نہیں ہوگا ہم ذکر کریں، اللہ کو راضی کر کر دکھائیں۔ آپ تو سب چیز دیکھ لی بھائی، سب کچھ دیکھنے کے بعد تو بندہ ویسے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب چیز اب محنت اور اچھی کروں گا۔ اگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاں کام کریں، یعنی آپ 1 مہینے تک، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ 1 مہینے تک میرے گھر پر آئیں اور بس مجھے سلام کریں، مصافحہ کریں اور چلے جائیں، تو میرا ایک گھر ہے، میں آپ کے وہ نام کر دوں گا۔ کیا کرنا ہے؟ 1 مہینے تک آنا ہے، سلام کر کر مصافحہ کرنا ہے اور محبت کے ساتھ چلے جانا ہے۔ 1 مہینے تک کرنے کے بعد آپ مجھے، ایک گھر ہے آپ کا، وہ آپ مجھے گفٹ کریں گے، تحفہ دیں گے، یعنی ہدیہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے اس گھر کو دیکھا نہیں ہے، تو میں راضی بھی نہیں ہوں گا، میں بات کو بھی نہیں مانوں گا، میرے ذہن میں بہت سارے وسوسے آ جائیں گے، میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، ارے ہے بھی نہ ہے، دے گا نہ دے گا، دے گا تو کہیں اتنی ساری بات نہ نکلیں، کیسے ہوگا کیسے ہوگا، یعنی کل ملا کر میں بہت مشکل تیار ہوں گا۔ اگر وہ اپنا گھر دکھا دے اور کہے، یقین دلائے کہ میں تمہیں دوں گا یہ گھر، دیکھنے کے بعد، یقین آنے کے بعد، تو 1 مہینے کا ہم تو 10 مہینے تک مصافحہ کریں گے، اگر تم کہو تو ساری زندگی آپ سے مصافحہ کرنے کے نہیں آتے رہیں گے۔ دیکھنے کے بعد ہوگا یہ، سمجھتے ہو؟ اگر اللہ کی جنت کو ہم دیکھ لیں تو ساری زندگی ہم اعمال بنانے میں گزار دیں، ساری زندگی نیک کام کرتے میں گزار دیں، اور اللہ کی جہنم کو دیکھ لیں، عذاب کو دیکھ لیں، قبر کا عذاب کو دیکھ لیں، اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نافرمانوں کو کس طرح سزا دی جاتی ہے، کس طرح ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے، اگر ہم سن لیں اپنے کانوں سے تو کبھی گناہوں کے قریب نہ ہوں، کبھی گناہوں کے پاس نہ ہوں۔ سوچو تو صحیح، یہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ دیکھنے کے بعد تو ہم سارے راضی ہو جائیں گے، تو یہ موقع ابھی ہے، ابھی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، سب چیز دیکھنے کے بعد تو ہم راضی ہو جائیں گے، یہ موقع یہی ہے کہ اللہ کی جنت کو نہیں دیکھا، اللہ سے جنت کے طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ عذاب نہ دینا، عذاب کو دیکھا نہیں ہے، اللہ عذاب نہ دینا، اللہ کو دنیا میں راضی کر کر دکھاتے ہیں، تو اللہ کتنا راضی ہو ہم سے، بغیر دیکھے یقین کرتے ہیں میرے بندے، بغیر دیکھے۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں جنت میں نہ ملیں گی، اللہ کو راضی کر کر دکھانا، اس یقین کے ساتھ محبت کرنا کہ واقعی سب کچھ حق اور سچ ہے، بغیر دیکھے آج ہم جو اللہ سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اعمال بناتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی، اللہ کا عذاب سے ڈرتے ہیں، جنت پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ چیز ہمیں بہت بڑے مرتبے پر پہنچانے والی ہے، بہت بڑے مقام دلانے والی ہے۔ سمجھتے ہو؟ ہم اپنی زندگی کو ایسے نہ گزاریں، کامیابی ایسے نہیں ملتی ہیں، کامیابی کنی ہے، یہ زندگی اللہ کی رضا پر لانی ہوتی ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے، نبی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے نبی کے جیسی، وہ بہت بڑی کامیابی، لامحدود کامیابی، کبھی نہ ناکام ہونے والی۔ دنیا میں ناکامی مقدر ہو سکتی ہے، لیکن وہاں کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے، ہم اس کے غور و فکر کرنے والے بنیں، ہم اس بات کے بارے میں سوچیں اور فکر مند ہوں میں، اللہ کی قسم وہ اصل کامیابی ہے، اور اس میں اگر کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی ناکامی ناکامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی اس کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں تو خوشی آتی ہے، پھر درد مل جاتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں، عہدوں پر چڑھتے ہیں، پھر عہدے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ناکامی مقدر ہو جاتی ہے، مال ملتا ہے، بہت سارا مال ہو گیا، مال ختم ہو گیا، خوشیاں آئیں، غم میں تبدیل ہو گئے۔ دیکھو تو صحیح، ایک دن شادی ہوتی ہے، ایک دن موت ہو جاتی ہے جی، ایک دن خوشی کا دن آتا ہے سامنے، ایک دن تکلیفوں کا، دردوں سے بھرا، مصیبتوں سے بھرا دن آتا ہے ہمارے سامنے۔ کیوں آتا ہے؟ دنیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے،
امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، دنیا کی طرف نہ دوڑو۔ فرعون دوڑا، قارون دوڑا، حامان دوڑا، نمرود دوڑا، شداد دوڑا، بڑے بڑے نافرمان دنیا کی طرف دوڑے، کچھ ہاتھ نہ لگا، دنیا نے بھی ساتھ نہیں دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ اور موت کے فرشتہ نے کسی کو باقی نہیں رکھا دنیا میں، سب کو اپنی اپنی قبر میں پہنچا دیا۔ آج ہم دنیا کی فکر کرنے والے نہ ہوں، آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں بسانے والے ہوں، کیونکہ ہم دنیا دار نہیں، دنیا والے نہیں، ایمان والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نافرمان نہیں ہیں۔ دنیا کی طرف نہ دوڑو، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ سے دعائیں کرو، وہ اس طرح زندگی بدل دے گا جس طرح رات کو دن میں بدلتا ہے۔ کتنا بڑا آسمان، ہمیں اندازہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اس کو۔ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، اللہ اس طرح ہماری زندگی بدل دے گا۔ ہماری زندگی کس آسمان سے زیادہ بڑی ہے؟ اس آسمان سے زیادہ مشکل ہے ہماری زندگی۔ اللہ قادر ہے کرنے پر۔ اللہ کی قسم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، اللہ کو اپنی رودات سناؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح، اللہ کو اپنی بات بتاؤ تو صحیح۔ اگر تم آؤ گے، اللہ کو سناؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، تو اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا، ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، ناکام نہیں ہونے دے گا، ساتھ نہیں چھوڑے گا، توبہ کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ جب تک دنیا میں زندہ ہیں دروازے کھلے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، کرو کیا کرتے ہو۔ ہاں محبت کر کر دکھاؤ یا نفرت کر کر دکھاؤ، میرے رب کی قسم وہ سب دیکھتا ہے۔ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، کیسے گزارتے ہو، کس طرح بناتے ہو، کامیابی کا صحرا پہنتے ہو کل آخرت میں یا ذلت کا صحرا پہنتے ہو۔ یہ دیکھو آج زندگی کیسے گزرتی ہے۔ آج ہم یہ سوچیں اور اس زندگی کے موڑ کو اب بدلیں۔ سوچو زندگی کے بارے میں، کدھر گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزارنے تھے، کیا کر رہا ہوں۔ سوچو اس بات کے بارے میں۔ آج ہم فکر مند ہوں میں، دنیا میں ناکام ہونا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بس فکر یہ کرو کہ دنیا تو گزرنی ہے، آخرت میں ناکام نہ ہوں میں، کامیابی بہت بڑی چیز ہے، اپنے اللہ کو ہمیشہ راضی رکھیں، اس کی فکر ساری زندگی کریں۔ اللہ کی قسم یہ ہماری سمجھداری، ہوشیاری اور عقل مندی ہوگی۔ ہم فکر کریں تو صحیح فکر ہم